بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک اور نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ پاک کے مبارک اسماء مبارک کے حوالے سے ایک ایسے خاص عمل کے بارے میں کہ جس کو اگر نماز جمعہ کے بعد یا نماز ظہر کے بعد کر لیا جائے تو اللہ پاک کرنے والے کی دعا کو اپنے جانب قبول فرماتے ہیں، اور اس نے جس کام جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہو، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی ہر جائز حاجت، تمنا اور مراد کو اپنے فضل سے پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی جائز کام، کسی بھی جائز مقصد کے کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی اس کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا ہے اور ہم نے یہ سوچا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کی مزید رہنمائی کے لیے، جس میں خاص طور پر آپ کے اسلامی مسائل جو کہ ہمارے بنیادی اور ضروری مسائل ہیں، جن میں غسل، وضو، اسی طرح پاکی ناپاکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ ہماری صحت کے متعلق جو مسائل ہیں ان کا آسان اور مختصر حل آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی ہم نے ایک اور نیا چینل بنانے کی کوشش کی ہے، اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح پیار اور محبت آپ نے ہمارے اس چینل میں دیا اور اس چینل کو سبسکرائب کیا، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا، اسی طرح سے آپ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اس میں جو بھی ویڈیوز آئیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس میں دی گئی معلومات سے بھی دوسرے مسلمان مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ تو میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ کسی نہ کسی پریشانی، کسی مشکل کا شکار ہیں، یا وہ دل میں کوئی حاجت، کوئی تمنا، کوئی مراد لیے بیٹھے ہیں، لیکن بحیثیت انسان ان کی محنت، ان کی کوشش ہونے کے باوجود بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، اور اسی طرح میری بہنیں جمعۃ المبارک کے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی حاجت اور تمنا ہوگی اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دیں گے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ مکمل ادا کرنے کے بعد، یعنی نماز جمعہ کے فرض کے بعد جو 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل، وہ بھی مکمل آپ نے ادا کر لیے۔ اسی طرح میری بہنیں جو کہ گھر میں نماز ظہر ادا کریں گی تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 4 فرض کے بعد 2 سنت اور 2 نفل بھی ادا کر لیے، پوری نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد آپ نے مزید 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نفل نماز عام نمازوں کی طرح پڑھ کر آپ نے سلام پھیر کر وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلا جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ جب یہ تسبیح 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 مبارک نام ہیں، ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے جو کہ اللہ ہے، اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جو کہ قادر ہے۔ ان 2 اسماء مبارک کو ملا کر آپ نے 101 مرتبہ اس طرح سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر۔ یہ 2 اسماء مبارک آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں، جیسے یا اللہ یا قادر 1 مرتبہ، اس طرح کرتے کرتے آپ نے 101 مرتبہ حالت سجدہ میں ان اسماء مبارک کا ورد کر لینا ہے۔ جب 101 مرتبہ ورد ہو جائے، سجدے سے آپ نے اٹھ جانا ہے، اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ نے اسی مقدار میں، یعنی 3، 7، 11 مرتبہ جس مقدار میں آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا، اسی مقدار میں آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے حل کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ نے نماز جمعہ پوری ادا کر لینے کے بعد، یا میری بہنوں نے نماز ظہر پوری ادا کر لینے کے بعد مزید 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔
اب نفل نماز عام نمازوں کی طرح پڑھ کر سلام پھیر لینے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے بنا اپنی جگہ سے اٹھے اول آپ نے 3 7 11 مرتبہ کسی بھی مقدار میں درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر حالت سجدہ میں جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اس تسبیح کو 3 7 11 15 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ آسانی سے کرنا چاہیں، آسانی سے کر سکیں، اتنی مقدار میں آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 مبارک اسماء مبارک ہیں، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر، ان دونوں اسماء مبارک کو ملا کر آپ نے 101 مرتبہ حالت سجدہ میں پڑھ لینے ہیں۔ اب حالت سجدہ میں 101 مرتبہ جب یہ پورا پڑھ لیں تو سجدے سے اٹھ کر پھر آپ نے اسی مقدار میں جس مقدار میں آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا اسی مقدار میں آخر میں بھی درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو آپ کے یقین کے بقدر اس کا فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ نے جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کرنا ہے اس کو پورے یقین سے کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک میرے اور آپ کے کیے گئے عمل سے ہمیں جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں اس مقصد کو پورا بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔